میں حسن مرتضیٰ صاحب کو شامل گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ حسن مرتضیٰ صاحب، آپ یہ دیکھیں کہ وفاقی وزیر جو ہیں دفاعی پیداوار کے رضا حیات صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا اور موساد کے ایجنڈے کو تقویت دی گئی۔ ایک وفاقی وزیر کا یہ کہنا ہے، پھر ساری پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مولانا کے خلاف ایک ہو جانا ہے، بیانات دینے ہیں۔ کیا حکومت اس پر اب کوئی کمیٹی بنانے جا رہی ہے؟ کیا ہوگا آگے؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، مولانا کے بیانات جو ہیں وہ میرا خیال ہے انہیں خود سے اس میں کوئی ترمیم یا اس میں کوئی بہتری لانے کی ضرورت ہے ان کی سوچ میں۔ مولانا خود بڑے زیرک سیاستدان ہیں، بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں اور ایک عرصہ دراز سے ان کی سر مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے؟ عرض کر سکتا ہوں، اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں ان کی خدمت میں کہ وہ اس پہ ذرا نظر ثانی کریں۔ شہداء کے حوالے سے وہ پاکستان کا، چاہے پیپلز پارٹی سے ہو، چاہے تحریک انصاف سے ہو، چاہے وہ نون لیگ سے ہو، شہداء تو ہم سب کے ہیں۔ یہ ایک الگ چیز ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اپنی تکلیفوں کے حوالے سے جب اظہار خیال کرتے ہیں تو اس وقت سخت لفظ بھی نکل اپنا آج ہم پہ، ہمارے کل پہ قربان کر دیا ہو، ان کو ہم کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ ہم جو سکون کی نیند سوتے ہیں وہ بارڈر پہ جاگ رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کے احسان مند ہیں۔ دیکھیں، تنخواہ لینا اور یہ ایسی باتیں جو کرنا ہے، تو یہ تو آپ پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کے جتنے فاتح ہیں وہ سارے بیت المال سے تنخواہیں لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، جو بیان آیا وہ تو سبھی کے سامنے ہے، لیکن کیا کوئی کمیٹی دی جائے گی تاکہ اس کو ایویلیویٹ کیا جا سکے، اسیس کیا جا سکے کہ اس کے اوپر فردر کیا لائحہ عمل بننا چاہیے؟ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی غدار وطن نہیں ہے۔ پاکستان کے سارے ہی ہم حامی اور مخلص ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان پہ کوئی بھی آنچ آئے، اور جب بھی آئے خدا نخواستہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بحیثیت قوم ان کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ دیکھیں، یہ غداری کے سرٹیفکیٹس بانٹنا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچ نہیں ہے۔ بے شک اس پہ کمیٹی بھی بنے اور اس پہ تحقیقات بھی ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ مولانا غدار وطن نہیں ہے۔ انہوں نے کس غصے میں، کن سیاق و سباق کے ساتھ یہ بیان دیا، یہ مولانا ہی بتا سکتے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا بالکل ٹھیک شہداء کے حوالے سے ٹھیک نہیں تھا۔ افواج پاکستان جو ہیں ان کے احسانات ہیں ہمارے پہ۔ آج ہم جو فخر سے سر اٹھا کے پھر رہے ہیں تو یہ بھارت کو منہ توڑ جواب دینے والی جو وقت تھا، یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ جی جی، آپ افغانستان کا بارڈر جو بڑا غیر محفوظ تھا، ہم انہیں پکار بھی رہے تھے مختلف طریقوں سے کہ آپ انٹروین کریں، لیکن افواج پاکستان نے اس بارڈر پہ بھی بڑی قربانیاں دی ہیں، اسے محفوظ بنایا ہے۔ آج بھی بلوچستان کے اندر آئے روز، ہر روز شہادتیں اور جنازے اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا تھا، باقی چیزیں تو دیکھیں سیاسی بیانات، اگر سیاستدان کہیں کوئی بڑک بھی مار لیتا ہے تو اس کو غداری کے زمرے میں تو نہیں لینا چاہیے ہمیں۔ اور اگر ہم ساروں کو ہی آہستہ آہستہ کر کے غدار کر کے یہاں سے نکالتے جائیں یا جیلوں میں ڈالتے جائیں تو پھر کون سیاست کرے گا؟ سر یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں مولانا صاحب کو کلین چٹ دے دی جائے اور ان سے غلطی ہو گئی تھی؟ دیکھیں، میں نے نہ کسی کے لیے کلین چٹ دی ہے، نہ میں کسی کا وکیل ہوں، نہ میں کسی کا سپوکس پرسن ہوں۔ میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں۔ چونکہ ہمیں یہ غداری کے سرٹیفکیٹ ملتے رہے ہیں ماضی میں، تو ہم تو اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ غدار وطن کوئی چھوٹا سا لفظ نہیں ہے، اور ایک آدمی اگر غدار نہ ہو اور اس کو کہہ دیا جائے بغیر کسی تحقیق کے تو وہ مناسب نہیں ہے۔ بے شک اس پہ کمیشن بنے، بیٹھے وہ انکوائر کریں ان چیزوں کو، اور اگر کوئی غداری میں ملوث ہے تو اس کو چارج کیا جانا چاہیے۔ جی جی، علی بخاری صاحب کو شامل گفتگو کر لیتے ہیں، علی بخاری صاحب کا بھی اس پر سٹیٹمنٹ لے لیتے ہیں۔ علی بخاری صاحب، مولانا صاحب نے اگر ایسا بیان دیا تو کن وجوہات کی بنا پر دیا؟ کیا محرکات ہو سکتے ہیں اس کے؟ دیکھیں، وجوہات کو تو وہی بتا سکتے ہیں، اور ابھی بھائی وہ جو بات کر رہے تھے میں بالکل ان سے ایگری کرتا ہوں۔ سیاق و سباق بھی انہیں کو پتا ہوگا، اور اس کو obviously وہ ایک مولانا بھی ہیں، ان کے پاس دینی بھی بہت سی تعلیم ہے، تو وہ اپنے سیاق و سباق کے ساتھ اور اپنی انٹرپریٹیشن تو وہی کریں گے یا انہی کی پارٹی کے نمائندہ کریں گے نا۔ میں تو اپنے پاکستان تحریک انصاف کا ہی آپ کو اپنا ویو دے سکتا ہوں، اور اس میں ہم بڑے کلیئر ہیں۔
میں موجود تھا ڈیالہ جیل کے باہر جب سلمان اکرم راجہ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تھی، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ ہم شہداء کے ساتھ ہیں اور ہم تو پٹوار گرنے والے، ہمارے ہر قبرستان میں شہداء کی قبریں ہیں، وہ کسی ملک کی عزت ہوتے ہیں، وہ آپ کے ماتھے کا جھومر ہوتے ہیں، تاج ہوتے ہیں. تو ان کے حد تک بات میں تو کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ جو شہداء ہے ان کی عزت کو جو ہے وہ پریورٹی پہ رکھنا چاہیے، اور رکھا جاتا ہے ہر تہذیب یافتہ قوم میں، کیونکہ اپنی جان دینا سب سے بڑا کام ہے. جان سے زیادہ آگے تو کوئی چیز نہیں ہے نا، ہر چیز آ کے یہاں رک جاتی ہے. تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمارے شہداء جو ہیں اور ان کی عزت ہم پہ فرض ہے کرنا. اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بھی جو شہداء کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے قرآن و سنت کے مطابق بھی، وہ ان پریورٹی ہے. پر جو مولانا صاحب نے کہا، کس کنٹیکسٹ میں کہا، کیا ان کا مطلب تھا، کس اینگل سے کہا، ایک اسپیچ کی سینٹ میں مجھے کسی نے بھیجی، میں نے وہ دیکھی، انہوں نے بھی اس کو آگے اور کوئی انٹرپریٹیشن دی. سو دا تھنگ از کہ یہ تو جو کوئی بندہ نمائندہ بتا سکتا ہے. میں اس بات سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ ہم ود ان نو ٹائم لوگوں پہ فتوے لگا دیتے ہیں اور لوگوں پہ جو ہے وہ غداری کے چارجز تھوپ دیتے ہیں. تھوڑا سا اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے، اور سب لوگوں کو ایک چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ چیزیں دیکھنی چاہیے اور بڑی احتیاط کے ساتھ الفاظ کی ادائیگی بھی کرنی چاہیے. بے شک ہم سیاسی لوگ ہیں، لیکن ہمیں بھی اپنے اور اس کے علاوہ ملک میں اور بھی جتنے با اثر ادارے ہیں، با اثر لوگ ہیں، ان سب کو بھی اپنی سٹیٹمنٹس دیتے ہوئے، اپنی پریس کانفرنس کرتے ہوئے بڑی احتیاط کا دائرہ میں رہ کے گفتگو کرنی چاہیے. لوگوں کی سب کی عزتوں کو جو ہے وہ تحفظ فراہم کرنا چاہیے. کوئی بھی کسی سے سپیریئر نہیں ہے، کوئی بھی کسی کا سپورٹنگ ہے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، کانسٹیٹیوشن آف میری ایک عرض سن لیں. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ سارے پاکستانیوں کو برابری کا رائٹ دیتا ہے. دین اسلام سب کو برابری کا رائٹ دیتا ہے اور حق دیتا ہے. سو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا آخری خطبہ حجۃ الوداع میں کہ کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. تو نو ون از سپیریئر، چاہے وہ کسی کا سربراہ ہے یا وہ کوئی چیف جسٹس ہے یا وہ کوئی پرائیویٹ آدمی ہے یا وہ کوئی ریڈی والا ہے یا کوئی سیاستدان ہے یا جو بھی ہے. اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب کی عزت جو ہے وہ تقویم جو ہے وہ سب کو ملوز خاطر رکھنی چاہیے. اب یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ انکوائری اور کمیٹیز اور یہ چیزوں سے اب باہر آ جانا چاہیے. 70-79 سالوں میں ہم نے بہت کچھ دیکھ لیا، اس طرح کی چیزیں سارے بھگت چکے ہیں، سب نے دیکھ لیا. حالات بدلتے ہیں، دور بدلتا ہے، ساری چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. بہت سی رپورٹس ہیں جو پاکستان میں آئی ہیں وہ آج تک نشر بھی نہیں ہو سکی وہ. سو یہ رپورٹنگ سے باہر آ جانا چاہیے. جو آپ پروگرام کر رہی ہیں یہی رپورٹنگ ہے نا، جو آپ سب کی رائے لے رہی ہیں یہی ایک چیز آگے چل رہی ہے. ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس کو. تو اب تو ڈیجیٹل میڈیا کا دور آ گیا، اب تو الیکٹرانک میڈیا کا دور آ